السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایشین نیوز HT۔ میں ہوں فیصل عباس وینس۔ مسل موجود ہیں ایشین نیوز کے CEO ملک خورشید حسن صاحب۔ ملک خورشید حسن صاحب سے آج جو ہے ہم ڈسکشن کریں گے بالخصوص ایشین نیوز کے حوالے سے کہ یہ ایشین نیوز ماشاءاللہ تحصیل میلسیگیا ڈسٹرکٹ بہاری میں ایک پہلا ویب چینل سمجھ لیں، یوٹیوب چینل سمجھ لیں، جس نے نہ کہ چند ہی دنوں میں جو ہے اپنی جو ہے مقبولیت کے جو جھنڈے گاڑے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں ٹائم دیا۔ ملک صاحب یہ بتائیں کیا وجہ بنی، کیا سوچ تھی آپ کی کہ آپ نے ایک سوچ کو سوچا اور کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فیصل صاحب کہ آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا، میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کا۔ بات یہ ہے فیصل بھائی کہ شروع ہوئی سے ایک سوشل ورکر مائنڈ کا انسان تھا میں، اور اسکول کالج دور سے ہی ہم سے جو فلاحی کام ہو سکتے تھے ہم نے کیے، کچھ چھوٹے موٹے گروپس میں بھی رہے۔ مقصد یہی تھا کہ اللہ پاک کچھ ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم ادا کرے، کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نسل کا دور ہے، یہاں لوگ جی رہے ہیں لیکن اللہ کا خوف بھی نہیں رکھتے، جبکہ میری سوچ یہ تھی کہ اللہ پاک ہمیں کوئی ایسا راستہ عطا فرمائے جس پہ ہم رہ کے اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کر سکیں۔ دیکھیں نا، جو لوگ بڑے لوگ ہیں یا جو پیسے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو ہر بندہ دیکھتا بھی ہے، ان کے لیے بہت کچھ کرتا بھی ہے، جبکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آج تک کسی غریب آدمی کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ تو میری سوچ یہی رہی، الحمدللہ شروع سے رہی، اور میں اللہ پاک سے دعا گو بھی رہا کہ رب العالمین ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم یا کوئی ایسا راستہ عطا فرمائے جس پہ چل کے ہم اللہ کی مخلوق کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں۔ ملک صاحب ماشاءاللہ ایشین نیوز نے چند ہی دنوں میں ایک بڑا نام کمایا اپنے علاقے میں، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی علاقے کی خبر نہیں، نیوز نہیں جو میں نے دیکھی ہو کہ ایشین نیوز پہ نہیں چلی ہے یا اس کو جو ہے نا مونٹائز نہیں کیا گیا ہے۔ نمائندگان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو ہمارے نمائندگان فیلڈ میں ورک کر رہے ہوتے ہیں ان کے درپیش مسائل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور حکومت کو جو ہے نا کن بالخصوص جو نمائندگان کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے اور والدین کی دعائیں ہیں، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہے، اگر آپ اس میں جہد مسلسل کرتے ہیں تو اللہ پاک ایک دن انسان کو اس کی محنت کا صلہ ضرور عطا کرتا ہے۔ جب میں نے یہ چینل شروع کیا تو ہم دو لوگ تھے، میں تھا اور فیصل صاحب تھے، اور ہم ایک سوچ لے کر چلے تھے کہ ہم نے اس کو بہت آگے تک لے کے جانا ہے۔ الحمدللہ اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کامیابی میں میرے اکیلے کا ہاتھ نہیں ہے، میرے ساتھ ساتھ مین کردار جو ہے وہ فیصل صاحب کا ہے، فیصل عباس وینس صاحب کا ہے، اور ان کے بعد الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ انما الاعمال بالنیات، اللہ پاک تو شارک سے بھی قریب ہے، وہ ہماری نیت سے ہمارے حال سے واقف تھا، تو اللہ پاک نے ہماری نیت کو چار چاند لگائے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد ہمیں جو ہماری ٹیم میں جو لوگ شامل ہوئے وہ سب ماشاءاللہ ایک اچھی سوچ رکھنے والے اور محنتی لوگ تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج الحمدللہ اگر ایشین نیوز جو ایک چھوٹے سے قصبے سے نکلا اور پھر تحصیل ضلع سے ہوتا ہوا، آج الحمدللہ میں یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایشین نیوز کو پورے ملک کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، دبئی، بنگلہ دیش، عمان، انگلینڈ، لندن تک لوگ دیکھتے ہیں، اور ان کی پسندیدگی، ان کے لائکس، ان کی چاہت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اور فیلڈ ورک کے حوالے سے فیصل صاحب میں یہ کہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل میڈیا کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اس دوڑ میں لوگ جائز ناجائز کی پہچان بھول چکے ہیں، جبکہ الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، ایشین نیوز ٹیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم کوئی بھی کوریج کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی کام کے سلسلے میں جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ہم لفافے کو نہیں، ہم خوف خدا کو دیکھتے ہیں، خوف خدا کو مد نظر رکھ کر ہم اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور الحمدللہ پچھلے 1.5 سال سے یہاں جتنے بھی اخراجات ہوئے ہیں، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم نے وہ اپنے پلے سے سب کام کیا ہے اور ایک جذبہ لے کر چل رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ رب العالمین اس مشن کو، اس کارواں کو بہت آگے لے کر جائے۔ بہت شکریہ خورشید صاحب۔ اور ایک جو ہو
اس میں ایشین نیوز پہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں بس چند دن کے بعد، وہ یہ ہے کہ جو ہے نا یو سی لیول پہ نمائندگان دیکھیں، دیہاتوں میں جو کوریج ہے وہ 0% ہے۔ وہ نوجوان، ہمارے نوجوان جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یونین کونسل سطح پہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے ملک صاحب سے، اور ہمیں اسی بات کو آگے لے کے آ رہے ہیں کہ چکوں کے جو مسئلے ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، قبرستان کے مسئلے ہوتے ہیں، وہاں پہ سیوریج کے مسئلے ہوتے ہیں، وہاں پہ مختلف ایشوز ہوتے ہیں، کیونکہ دیہات میں جو ہے نہ تو کوئی آپ کے بڑے چینل والا نمائندگان جاتا ہے، نہ وہ نمائندے جاتے ہیں جنہوں نے ووٹ لیے وہ لیتے ہیں، لیکن وہ جو نا خاموش رہتے ہیں۔ تو اس سوال سے یو سی سطح پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر یونین کونسل میں کم از کم ایشین نیوز کا ایک نمائندہ ہو جو پازیٹیو چیز کو آن دا کیمرہ لے کے آئے، ان مسائل کو آگے لے کے آئے، تاکہ ان کے حل کے لیے کوئی اقدامات کیے جا سکیں۔ اس سوال سے کیا کہیں گے ملک صاحب؟ بالکل بجا فرمایا فیصل صاحب، ماشاءاللہ آپ تو اس چیز کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ ایشین نیوز وہ واحد میں سمجھتا ہوں نیوز چینل ہے کہ جو نچلی سطح سے اپنے نمائندگان کا تقرر کر رہا ہے، کیونکہ ہم گراس روٹ لیول پہ جب جائیں گے تو اصل مسائل تو یہاں موجود ہوتے ہیں۔ اپر لیول پہ تو سب اچھے کی رپورٹ دی جاتی ہے، لیکن اسی ایک مقصد کو لے کے، اسی ایک نظریے کو لے کے ہم چل رہے ہیں۔ اور میں آج آپ کے اس یہاں اسٹوڈیو کے توسط سے اپنے تمام ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے تمام وہ نوجوان جو اپنے علاقے، اپنے گاؤں، اپنے قصبے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے، ایشین نیوز آپ کو کھلے دل سے ویلکم کرے گا۔ ہم بنیں گے آپ کی آواز، لیکن مثبت ایکٹیویٹیز کی حد تک تمام نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں، میل ہیں، فیمیل ہیں، جو کسی ظلم کا شکار ہیں یا جن کے ساتھ کوئی ظلم و ناانصافی یا جبر ہوا ہے، آپ اپنی آواز ہم تک پہنچائیں، انشاءاللہ آپ کی آواز ہم پہنچائیں گے اعلیٰ ایوانوں تک۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہ ٹائم نکالا۔ انشاءاللہ ناظرین، نیکسٹ ٹائم نیکسٹ کسی پروگرام کے ساتھ، کسی نیکسٹ ایشو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔